حضرت تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پر، میں دارالعلوم کی طرف سے ان کی خدمت میں ان کی آمد پر یہ شعر کرتا ہوں کہ کہاں ہے مرتبہ اتنا کہ تکلیف شراکت دوں، کہاں ہے مرتبہ اتنا کہ تکلیف شراکت دوں، مگر مہمان غریبوں کے ہوئے ہیں بادشاہ اکثر۔ اور اب حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں وکیل حناف ترجمان اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد الیاس گھمر صاحب۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، وکیل اعلیٰ مولانا محمد الیاس گھمر۔ نعرہ تکبیر۔ پیچھے ہو یار کی کر رہے یار۔ الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليأتين في أمتي من يصنع ذلك فإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات میں سے بہت سارے احباب کے علم میں ہوگا کہ اسی سال جنوری 2009 کو
یہاں دارالعلوم شاہدرہ لاہور میں تحقیق المسائل کے عنوان پر 4 مسائل میں اہل سنت والجماعت کا موقف میں نے دلائل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کا موقف کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں۔ نمبر 2، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں۔ نمبر 3، نماز میں سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین آہستہ پڑھیں۔ نمبر 4، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت بھی سجدوں کی طرح نماز میں رفع الیدین نہ کریں۔ 4 عنوان پر میں نے تفصیلاً گفتگو کی تھی، اور ان 4 مسائل پر قرآن کریم کی آیت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خلفائے راشدین کے فتاوی، اصحاب پیغمبر کے عمل اور فتوے اور امت کا تعامل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اہل سنت والجماعت کے متفقن علیہ موقف کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اہل سنت والجماعت کا دوسرا اتفاقی مسئلہ دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو یہ 3 طلاق 3 شمار ہوں گی یا 3 طلاق 1 شمار ہوگی؟ اس بارے میں ایک موقف اہل سنت والجماعت کا ہے، اور جبکہ ایک موقف اہل سنت والجماعت کے علاوہ اہل کفر کا بھی ہے، اور موقف اہل بدعت کا بھی ہے۔ اہل کفر سے مراد وہ کہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، جیسے قادیانی طبقہ، اور اہل بدعت سے مراد وہ لوگ کہ جو اہل سنت نہیں مگر خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، جیسے غیر مقلدین کا طبقہ۔ میں اہل سنت والجماعت کا موقف حوالہ جات کے ساتھ اور اس پہ دلائل حوالہ جات کے ساتھ، نمبر 2 پھر اہل کفر اور اہل بدعت کا موقف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض احباب ہمارے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہ بلا وجہ فضا قائم کرتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس گھمن غیر مقلدین کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ حاشا وکلا، میں نے آج تک کسی مجلس میں یہ بات نہیں کی، اور نہ ہی ہمارا اہل دیوبند کا یہ موقف ہے۔ جو موقف ہمارا علماء دیوبند کا ہے، میں اس موقف کو بیان کرنے میں بحمد اللہ تعالی جھجک سے کام نہیں لیتا، بڑا واضح اور 2 ٹوک موقف بیان کرتا ہوں، حالات کی پرواہ کیے بغیر موقف کو بیان کرتا ہوں۔ ہمارا ان کے بارے موقف کفر کا نہیں ہے، ہاں البتہ بدعت کا ضرور ہے۔ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، لیکن اہل سنت والجماعت بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا موقف بڑا واضح اور 2 ٹوک ہے، جبکہ ان کی طرف سے ہمارے اوپر فتوے کفر کے ہیں، ہمارے اوپر فتوے شرک کے ہیں، کی بنیاد پہ مشرک بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کے جواب میں کفر اور شرک کے فتوے عائد نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم تو مقلد ہیں۔ اگر ہمارے اکابر فتویٰ کفر کا دیں گے ہم کفر کا دیں گے، ہمارے اکابر بدعت کا دیں گے تو ہم بدعت کا دیں گے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی ہمارے موقف کے بارے میں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ 3 طلاق ایک مجلس میں دیں، 3 طلاق الگ الگ مجلس میں دیں، 3 طلاق عورت کو ایک پاکی اور طہر کی حالت میں دیں، 3 طلاق عورت کو الگ الگ طہر میں دیں، 3 طلاق عورت کو ماہواری کے ایام میں دیں۔ جس طرح بھی 3 طلاق کو شخص اپنی بیوی کو دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک تمام کا موقف ایک ہے، اس میں اہل سنت والجماعت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف دیکھنے کے لیے
آپ کتاب دیکھیں، امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی متوفہ سن 321 ہجری کی کتاب